چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں مبارک ہوں، آپ کی نسلیں بابرکت ہوں۔ مذہب بنانا اور مذہبوں پر خدمت کرنا یہ آپ کی نسل در نسل پہچان بننا چاہیے۔ یہ ہماری خاندانی پہچان ہونا چاہیے۔ ہمارے خاندانوں کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ یہ خاندان دعا کرنے والا ہے، یہ خاندان مذہبوں پر خدمت کرنے والا ہے، یہ خاندان وہ ہے جن کی کمریں بندی ہیں اور جن میں چراغ جلتے رہتے ہیں۔ ہماری پہچان دعائیا مذہبہ ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ جو نو میں اور ہم میں فرق ہے وہ یہ ہے، نو 100% وہ کام کرتا ہے جو کچھ خدا اسے کرنے کو کہتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 8واں باب اور اس کی 20ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ ہم سب مل کر، آج کلیسیا موجود ہے تو سب مل کر بلند آواز کے ساتھ ہم اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اسے تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ ایک دوسرے کو ویلکم کیجئے، خدا کی حضوری میں بغیر ہاتھ ملائے، بغیر گلے ملے ویلکم کیجئے۔ کہیے آپ کو ہم خدا کی حضوری میں کلیسیائی رفاقت میں ویلکم کرتے ہیں۔ تشریف رکھیے پلیز۔ آج کا جو ریفرنس میں نے پڑھا، ہم سب نے مل کر پڑھا، تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ اس آیت کا آغاز اس لفظ سے ہو رہا ہے، تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ تب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کب مذبح بنایا؟ تب اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہو چکا ہے، اور تب یعنی جب وہ سب کچھ ہو چکا تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ اب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ کب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اس پینڈیمک میں، لاک ڈاؤن میں بہت سارے ایسے خاندان سامنے آئے ہیں، دیکھنے کو ملے ہیں، سننے کو ملے ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں میں دعائیا مذبح قائم کیے ہیں۔ وہ خاندان صبح بھی، شام کو بھی، شاید دوپہر کو بھی وہ خدا کے حضور فراہم ہوتے ہیں، خاندانی عبادت کرتے ہیں، خدا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور خدا کی عبادت کر کے ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے، دیندار ہے، راست باز ہے۔ اس کے پیچھے خوف ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کا ایٹ لیسٹ جو مثبت پہلو سامنے دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ خاندانوں میں دعائیا مذبح قائم ہوئے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سے شاید اس طور سے دعا کو، عبادت کو ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، کرونا کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہر ایک خاندان نے تقریباً دعا کو اہمیت دینا شروع کی اور دعا کو اپنا رویہ بنایا ہے۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کرونا کی وجہ سے ہم دعا کریں گے، عبادت کریں گے؟ خاندانی عبادات، خاندانی دعائیا مذبح کیا کرونا کے سبب سے بحال رہیں گے، یا اس دعائیا مذبح اور ہماری دعائیا زندگی کی بحالی کا سبب کلام خدا ہونا چاہیے؟ یہ اچھی بات ہے کہ ہم، کلام میں لکھا ہے ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کم از کم دعا تو کریں، کم از کم خدا کی طرف رجوع تو لائیں۔ لیکن حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ہمیں دعائیا مذہبوں کو اگنور نہیں کرنا ہے۔ کرونا ہو یا نہ ہو، لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو، ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں دعائیا مذہبوں پر آنا ہے، ہمیں دعائیا مذہبوں کے لیے فراہم ہونا ہے، شخصی طور پر، خاندانی طور پر، اور پھر کلیسیائی طور پر ہمیں جمع ہونا ہے۔ صرف موت کے خوف سے، بیماری کے خوف سے، کرونا کے خوف سے
دعا نہیں کرنی ہے۔ نوح نے تب دعائیا مذبح بنایا ہے جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے اس وقت دعا کے لیے اپنی فیملی کو کال نہیں کی ہے، یہ اس وقت دعا کے لیے جمع نہیں ہوا ہے جب باہر سب کچھ بند تھا، جب مارکیٹس بند ہے، آفیسز بند ہے، سکولز بند ہے، کالجز بند ہے، جب آپ لاک ڈاؤن ہے، آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، اور اب آپ سمجھ رہے ہیں ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ یہ مثبت رویہ، مسیحی رویہ، ایماندارانہ رویہ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں کے مذہب مجبوراً مذہب بن گئے، کچھ لوگوں نے مجبوراً دعا کرنا شروع کر دی، دیکھا دیکھی وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی برا نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح سے آپ دعا تو کرنا شروع ہوئے، لیکن میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، ہماری قوم کا، پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک تلوار سر پہ لٹکتی رہے ہم تھوڑے سے الرٹ رہتے ہیں، سیدھے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چیز ہٹ جائے، خوف ختم ہو جائے، ہم پھر سے بے ڈھنگے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد کہیں دعائیا مذبے بھی ختم نہ ہو جائیں، ہم یہ سوچنے لگیں ہماری دعائیں سنی گئی ہیں، ہیلیلویا، ہم یہ سوچنے لگیں اب ہماری دعائیں آسمانوں پر پہنچی ہیں، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں مسیح کے ساتھ رفاقت کی، فیلوشپ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم پھر سے کاہل، سست، ڈھیلے۔ خطرہ یہ ہے۔ نوح کی زندگی میں ہم غور کرتے ہیں، نوح نے تب دعائیا مذبح بنایا جب لاک ڈاؤن کھل گیا ہے، جب لاک ڈاؤن کھل گیا ہے تب نوح نے دعائیا مذبح بنایا ہے۔ خداوند نے اسے کہا کہ اپنے خاندان سمیت کشتی میں آ جا۔ لاک ڈاؤن، باقی ساری زمین پر پانی پانی ہے، ہر ایک فرد و بشر، جانور سب مر گئے، یہ اور اس کا خاندان، بیوی اور بیٹے اور ان کی بیویاں، یہ سب کے سب کشتی کے اندر ہیں۔ لاک ڈاؤن۔ آپ شکر گزاری کیجئے کہ آپ اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن ہیں۔ نوح کشتی میں لاک ڈاؤن ہے، اور کشتی میں بھی بدبودار جانور ہیں، ناپاک جانور ہیں، گندے جانور ہیں، پرندے چرندے، ہر ایک ناپاک گندا جانور، بے شک پاک بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناپاک جانور بھی اسی کشتی میں اس کے ساتھ ہیں، اور یہ تقریباً 1 سال کا عرصہ یہ کشتی پانی پہ ہچکولے کھاتی رہی ہے۔ لاک ڈاؤن۔ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے خاندان سمیت موجود ہیں، لیکن اس کے خاندان کے ساتھ جانور بھی موجود ہیں، وہ وہیں پر سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا واش روم بھی وہی ہے، ان کا کھانا پینا بھی وہیں پر ہے، سب کچھ وہیں۔ آپ کیسے ایک جانور کے ساتھ اتنے لمبے عرصے کے لیے قید ہو سکتے ہیں، اور وہی آپ کے سونے کی جگہ ہو، وہی بیٹھنے کی جگہ ہو، وہی کھانے پینے کی جگہ ہو، اور آپ اس کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے لیے لاک ڈاؤن ہے۔ نوح کا لاک ڈاؤن ہمارے لاک ڈاؤن سے بہت زیادہ سخت تھا۔ نوح کی کشتی پانی پر ہچکولے کھا رہی ہے، یہ رات کو بھی ایسے لہلہاتے ہوئے سوتا ہوگا، جانور بھی سارے کے سارے، یہ کس چیز کو کنٹرول کرتا ہوگا لاک ڈاؤن کے بیچ میں؟ لیکن اس شخص نے بائبل مقدس میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس نے خدا سے دعا کی ہو کہ خدا لاک ڈاؤن کو ختم کر دے، جہاں اس نے ہاتھ اٹھائے ہو، جہاں اس نے خاندان کو جمع کیا ہو اور کہا ہو کہ آؤ دعا کریں کہ بارش تھم جائے، زمین کا پانی، آسمان کے سوتے، یہ سب کچھ بند ہو جائے تاکہ کشتی واپس زمین پر آئے۔ اس نے کہیں دعا نہیں کی ہے کہ زمین کا پانی سوکھ جائے۔ لاک ڈاؤن۔ آپ اور میں، ہم لاک ڈاؤن سے باہر نکل آئے ہیں، خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے، لیکن ہم نے بے شمار دعائیں بھی کی ہیں۔ نوح کی زندگی میں کوئی دعا نہیں ہے لاک ڈاؤن ختم کرنے کی، سیلاب طوفان ختم کرنے کی، کوئی دعا نہیں ہے۔ جو نوح میں اور ہم میں فرق ہے وہ یہ ہے، نوح 100%
وہ کام کرتا ہے جو کچھ خدا اسے کرنے کو کہتا ہے. انہی 2-3 ابواب میں 2 سے 3 ریفرنس ایسے ہیں. لکھا ہے اور نوح نے وہ سب کچھ کیا جو خداوند نے اسے کرنے کو کہا. آپ کو اور مجھے خداوند کا انتظار کرنا ہے. میں نے پچھلے میسیجز میں بھی اس چیز کو کوٹ کیا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو چرچ کو تو بند نہیں کرنا چاہیے تھا, چرچ تو دعا کرنے والا ہوتا ہے, چرچ ہی نے تو دعا کرنی تھی, چرچ ہی نے تو شفاعت کرنی تھی, تو لاک ڈاؤن ختم ہونا تھا. چرچ تو بلڈنگ کے اندر بھی چرچ ہے اور تو اپنے گھر میں بھی چرچ ہے, تو سفر کرتا ہوا بھی چرچ ہے, تو آفس میں بھی چرچ ہے, تو اپنے سکول اپنے کالج میں بھی چرچ ہے. ایماندار ہے, ضروری نہیں کہ تو ہیکل میں آئے تو تیری دعا سنی جائے گی. تو کہیں بھی گھٹنے ٹیکے, ہاتھ اٹھائے, دعا مانگے, خداوند تیرا خدا سنے گا اور تجھے جواب دے دے گا. ہیلیلویا. ہم نے صرف بلڈنگ کو اہمیت دی ہے, ہم نے اپنی زندگی کو چرچ پیش نہیں کیا ہے. میں چرچ ہوں اور میرے وسیلہ سے یہ بلڈنگ بھی پاک ہے. میں خدا کا بدن ہوں, میں مسیح کا بدن, کلیسیا تو میں ہوں, چرچ میں ہوں. چرچ بند ہو گئے, اب چرچ دعا کہاں کرے گا؟ بھئی آپ گھر میں بھی دعا کر سکتے ہیں, آپ سفر میں بھی دعا کر سکتے ہیں, آپ اپنے ورک پلیس پر بھی دعا کر سکتے ہیں. آپ کو اور مجھے خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے. آمین. ہمیں کس کا انتظار کرنا ہے؟ خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے. نوح نے کہیں دعا نہیں کی ہے, یہ کئی مہینے تک آسمان کے قریب کشتی میں پانی کے اوپر تیرتا رہا ہے, اور پھر اس کو خدا کی آواز آئی ہے. جب پانی سوکھ گیا, کشتی نیچے آ گئی, زمین پر ٹکرا گئی, پھر خدا کہتا ہے نوح اپنے سمیت اپنے خاندان کو لے کر کشتی میں سے باہر نکلا. جیسے نوح خدا کی مرضی کے مطابق کشتی میں گیا تھا خاندان سمیت, ایسے ہی خدا کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر وہ کشتی سے باہر نکل آیا ہے خاندان سمیت. دیکھیے اگر 8ویں باب کی 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت کو میں پڑھوں گا. لکھا اور 600 پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا. کس کی مرضی سے؟ کس کی مرضی سے؟ خدا کی مرضی سے. اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی ہے, اور دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی. تب خداوند نے نوح سے کہا, کشتی زمین پر آ ٹکی ہے, اس کے باوجود نوح نے دیکھ لیا ہے کہ زمین سوکھ رہی ہے, ہماری کشتی زمین پر آ ٹکی ہے, اس کے باوجود نوح نے خدا سے یہ نہیں کہا خدا میں باہر نکلوں, ذرا لکڑیاں اکٹھی کروں چولہا جلانے کے لیے, روٹی پکانے کے لیے, خدا باہر نکلیں ہم. نہیں. پھر کتنے دنوں تک نوح اور اس کا خاندان اور جانور سب کے سب کشتی کے اندر رہے ہیں. تب خدا نے نوح سے کہا, 15ویں آیت 16ویں میں لکھا کشتی سے باہر نکلا تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں. 18ویں آیت تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا. ایک وقت لاک ڈاؤن کا ہے اور ایک وقت لاک ڈاؤن سے باہر نکلنے کا ہے. ہیلیلویا. خدا نے انہیں کشتی میں بھیجا تھا اور خدا کو ان کی فکر بھی تھی. خدا کو ان کی فکر تھی. خدا ان کو واچ کر رہا تھا. خدا ان پر نگاہ کیے ہوئے تھا. خدا جانتا تھا کہ میں نے ان جانوں کو, ان لوگوں کو, 8 جانوں کو میں نے انہیں کشتی میں رکھا ہے. خدا نے ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا اور پینے کا بھی انتظام کیا. بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ نوح نے کچھ دنوں تک فاقہ کاٹا اور کچھ دنوں تک بھوکے اور پیاسے رہے.
خدا نے ان کی ہر ایک چیز کی فکر کی. I don't know کیسے خدا انہیں مہیا کرتا رہا, لکھا نہیں ہے, اس لیے ہم خیال کر سکتے ہیں کہ خدا نے کس طور پر کس طرح سے انہیں کھانے پینے کو دیا ہوگا. لیکن کشتی زمین پر ٹکنے کے بعد بھی نوح نے شور نہیں کیا کہ میں باہر نکلوں, خاندان اتنے عرصے سے اندر ہے, خدا باہر نکلنے کی اجازت دے دے. نہ اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. نوح کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے, نوح خدا کے وقت کا انتظار کرنے والا شخص ہے. ہیلیلویا. آگے چل کے ہم اس کی کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں جو خدا کو پسند ہیں, اور خدا نے پھر یہ بہت بڑی ذمہ داری نوح کو سونپی ہے. شکر ہو اس بات کے لیے. نوح خدا کے وقت کا انتظار کرتا ہے. کشتی آ کر ٹکی ہے, لیکن اس نے انتظار کیا ہے کہ کب مجھے خدا آواز دے اور پھر میں کشتی سے باہر نکلوں. آپ بھی پریشان نہ ہوں. بے شک احکامات گورنمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے ان احکامات کے باوجود خداوند ہمارا خدا قادر مطلق ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, اس کی دسترس میں ہے, اور کچھ بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. خدا سب کچھ کو کنٹرول کر سکتا ہے. اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا, درست نہیں ہو رہا, لیکن میں آپ کو بتاؤں خداوند ہمارا خدا وہ خدا ہے جو برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. ہمیں خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے. خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے. ہمیں پینک نہیں ہونا ہے, پریشان نہیں ہونا ہے, افراتفری نہیں مچانی ہے. نوح نے انتظار کیا ہے کس کا؟ کس کا؟ خدا کے وقت کا, خدا کی آواز کا. میں سمجھتا ہوں جب ہم خدا کے وقت اور اس کی آواز کا انتظار کرتے ہیں, پھر ہمارا کوئی بھی اٹھایا ہوا قدم ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنتا ہے. ہیلیلویا. پھر ہم جب قدم اٹھائیں گے خداوند ہمارا خدا ہمارا سہارا ہوگا, وہ ہمیں سنبھالے گا, وہ ہماری مدد کرے گا, وہ ہمارے قدموں کی رہنمائی کرے گا. پھر وہ ہمیں دائیں اور بائیں جانے نہیں دے گا, پھر وہ ہمیں نافرمان ہونے نہیں دے گا. اور خدا کے فضل, اس کے کلام اور اس کے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق جب ہم موو کریں گے, پھر ہم گریں گے نہیں, ہم پھسلیں گے نہیں, بلکہ پھر ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. ہیلیلویا. آپ کو اور مجھے خدا کے وقت کا انتظار, نوح نے انتظار کیا ہے. لکھا ہے جب اسے خدا کی آواز سننے کو مل گئی, 18ویں لکھا, تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا. تب جب اسے آسمانوں سے آواز آئی ہے, اور پھر باہر نکل کر خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے, تب یعنی جب لاک ڈاؤن کے بعد نوح اپنے خاندان سمیت باہر نکلا, تب جب وہ کشتی سے باہر نکلا, تب اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا. پاکستانی قوم ورلڈ وائڈ, جب ہم لاک ڈاؤن سے باہر نکل رہے ہیں, ہم باہر انوائرمنٹ کے ساتھ, ہم پودوں کے ساتھ, ہم آفس کے ساتھ, ہم فرینڈز کے ساتھ, کیا نوح نے کیا بنایا ہے؟ مذبح بنایا ہے. تقریباً 1 سال کے بعد یہ زمین پر پھر سے واپس اترا ہے, اس نے پنجہ ٹکایا ہے, اور اس کے اندر جو سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ میں نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنانا ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑا جذبہ, جو شوق ہے وہ یہ ہے کہ مجھے خداوند کے لیے ایک مذبح بنانا ہے. اور
بائی دا وے یہ لاک ڈاؤن کے بیچ میں مذبح نہیں بنا رہا, یہ تب مذبح بنا رہا ہے جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے. مجھے خدشہ ہے کہ مسیحی قوم لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد کہیں اپنے دعائیہ مذہبوں کو پھر سے موقوف نہ کر دے. ہمارے گھروں میں پھر سے انگلش, اردو, ہندی گانے چلنا شروع نہ ہو جائیں. ہمارے گھروں میں پھر سے موویز چلنا شروع نہ ہو جائیں. ہمارے گھروں میں پھر سے دعا کو نظر انداز کرنا شروع نہ کر دیا جائے. میں یہ دعا کرتا ہوں ہمارے گھروں میں نوح کی مانند مذہبوں کو اہمیت ملے اور لاک ڈاؤن کے بعد بھی مذہب بنائے جاتے رہیں اور قائم بھی رہیں. مذہب کی اہمیت ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اس نے اپنے خاندان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی ہے. اس نے اپنی وائف, اپنے بیٹوں بہوؤں کے ساتھ کوئی اور کام نہیں کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا آؤ سب سے پہلے چولہا بناتے ہیں, آؤ تنور بناتے ہیں, روٹیاں لگاتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا لکڑیاں جمع کریں اور ایک چھت بنائیں, آشیانہ بنا لیں, ایک ٹینٹ بنا لیں. نہیں, اس نے یہ بھی نہیں کہا. اس نے یہ بھی نہیں کہا ڈرائنگ ڈائننگ بناتے ہیں. اس نے یہ بھی نہیں کہا ایک چار دیواری بنا کر اپنے آپ کو اس میں محفوظ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جنگلی درندے بھی ہیں. اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. جیسے لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے اس نے کیا کیا ہے, خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں آپ میں سے ہر ایک گھر میں مذبح بن چکا ہے. وہ خوف سے بنا ہے, کرونا سے بنا ہے, واٹس ایور, لیکن آپ نے انیشیٹو لیا, آپ نے اس چیز کو ضروری سمجھا اور آپ نے مذبح بنا لیا ہے. لیکن میں منت یہ کروں گا آپ کا یہ مذبح اب ٹوٹنے نہ پائے. آپ کے مذبح پر آگ جلتی رہے, آپ کی کمریں بندی رہیں اور آپ کی نگاہ آسمان کے خدا پر لگی رہے, جہاں سے آپ کی کمک فراہم ہوتی ہے, جہاں سے آپ کو تحفظ ملتا ہے, جہاں سے آپ کو خدا اپنی قدرت کے سبب سے سنبھالے رکھتا ہے. آپ کے گھر میں دعائیہ مذبح لاک ڈاؤن کے بیچ میں بھی اور لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی قائم اور دائم رہے. آپ کے مذبح پر آگ جلتی رہے. یہ انتہائی ضروری ہے. نوح نے تب مذبح بنایا ہے جب سب کچھ سیٹل ہو گیا ہے, جب سب کچھ درست ہو گیا ہے. اس نے خداوند کے لیے کیا کیا ہے, مذبح بنایا ہے. آپ بھی مذہبوں کو ہرگز نظر انداز نہ کیجئے. اب دیکھیے ذرا, جب اس نے مذبح بنایا ہے پھر کیا ہوا ہے, اور سب پاک شپائیوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں. مذبح بھی اور پھر مذبح پر قربانیاں بھی. صرف مذبح بنا لینا کافی نہیں ہے. بعض اوقات ہم خاندانوں میں دعا کے لیے جگہ مقرر کر دیتے ہیں, یہ میرا دعائیہ کمرہ ہے, یہ میری دعائیہ جگہ, لیکن ہم شاید 2 مہینے, کئی ہفتے ہم اس طرف وزٹ بھی نہیں کرتے ہیں. ہم قربانیاں وہاں پر نہیں چڑھاتے ہیں, ہم شکر گزاریاں وہاں نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے خدا کو سجدہ وہاں نہیں کرتے ہیں, ہم وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں, آنسو نہیں بہاتے ہیں, شفاعت نہیں کرتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں, ہمارے کسی کونے میں, کسی کمرے میں مذبح بھی موجود ہے. آپ کا مذبح دعا کے وسیلہ سے زندہ ہے, ورنہ وہ مردہ مذبح ہے, وہ زندہ نہیں ہے. خدا کا شکر اب ہمیں مذبحوں پر جانور اور پرندے قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا برہ ایک ہی بار قربان ہو چکا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اب جو قربانیاں ہمیں پیش کرنی ہیں, رومیو 12:1 کے مطابق, رومیو 12واں باب 1 آیت کے مطابق, اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسند. اب ہمیں اپنے بدن دعائیہ مذہبوں پر قربان کرنے ہیں, لے کر آنے ہیں. اس نے صرف مذبح بنایا نہیں ہے,
اس نے صرف نشان نہیں کیا کہ میں نے دعا میں نے مذبح بنا لیا ہے اور یہ پاس کھڑا دیکھ رہا ہے ہیلیلویا میں زبردست کام کر چکا ہوں, میں نے مذبح بنا لیا ہے اور پھر یہ شاید اپنے کاموں میں لگ جائے. نہیں, ایسا نوح نے نہیں کیا ہے. اس نے مذبح بنایا ہے اور پھر مذبح پر قربانیاں بھی لے کر آیا ہے, قربانیاں چڑھائی ہیں. آمین آمین. آپ کا دعائیا مذبح دعا سے خالی نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم ایکسائٹڈ ہو کر, ہم حیران ہو کر, ہم ایک دم سے جوش جذبے سے بھر جاتے ہیں اور ہم ایک دم سے دعائیا مذبح پر آنے کا بنانے کا سوچتے خیال کرتے, ہم بنا بھی لیتے ہیں. ایک دو دن ہمارا کام چلتا بھی ہے, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ہماری زندگی سے دعائیا روح ختم ہوتا جاتا ہے اور ہم پھر سے 0 پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. آپ کو اور مجھے اپنے دعائیا مذبح پر آگ جلا کر رکھنی ہے. آمین آمین. دعائیا مذبح پر آگ جلا کر رکھنی ہے. اور پھر آپ مت سوچئے ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہیں, کرونا ابھی تک ادھر ہے, ابھی یہ وبا ٹلی نہیں ہے, لوگ ابھی بھی مر رہے ہیں پوری دنیا میں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کا کام دعا کرنا ہے, آپ کا کام چیک کرنا یا عدالت کرنا نہیں ہے. آپ کا کام صرف دعا کرنا ہے. آپ دعا کرتے چلے جائیے, وقت آئے گا خداوند ہمارا خدا آسمانوں سے ہماری سنے گا اور جواب بھی دے گا. آمین. ہمیں دعا کرنا ہے, سنی جا رہی ہے نہیں سنی جا رہی اس سے ہمیں کوئی کنسرن, کوئی سروکار. ہمیں دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے. اس نے قربانیاں چڑھائی ہیں اور پھر جب ہم مسلسل دعا کرتے رہیں گے, ہم مسلسل دعائیا مذبح کو وقت دیتے رہیں گے, ہم اس پر ٹھہریں گے, ہم خدا کے وقت کا, خدا کی آواز کا انتظار کریں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند آسمانوں سے جواب ضرور دے گا. اگلی ہی آیت میں دیکھیے کیا لکھا ہے. لکھا ہے اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی. کن کی؟ قربانیوں کی خوشبو لی. اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر, الفاظ دیکھیے کیا لکھے ہیں, خدا کہہ رہا ہے میں پھر کبھی. یہ کس کے نتیجے میں کہہ رہا ہے؟ مذبح اور پھر مذبح پر قربانیاں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا. پہلی بات. اور دوسری, لیکن انسان کے دل کے خیال لڑکپن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں. دو باتیں خدا نے کہی ہیں. نمبر 1, میں زمین پر پھر کبھی لعنت نہیں بھیجوں گا. ایک وعدہ. اور یہ کس کے نتیجے میں یہ وعدہ ہو رہا ہے؟ مذبح اور پھر مذبح پر قربانیاں. اور دوسری بات خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اب سے آگے کو میں انسان کو نہیں ماروں گا. آپ شاید سوچ, آپ دل برداشتہ ہو گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایسا پتہ نہیں کب ہوگا, پتہ نہیں کب یہ سب کچھ کھلے گا, پتہ نہیں یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے, پتہ نہیں سچویشنز کب کنٹرول میں آئیں گی. میں آپ کو بتاؤں خداوند ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے. خداوند کے کان ایمانداروں کی دعاؤں پر لگے ہیں. خداوند نے ہرگز ہمیں چھوڑ نہیں دیا اور وہ ہرگز ہم سے دستبردار نہیں ہوا ہے. اب بھی وہ ہماری دعاؤں پر کان لگائے ہوئے ہے اور اب بھی وہ ہمیں جواب دینا چاہتا ہے. وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں ہم دل برداشتہ تو نہیں ہو گئے, کہیں ہم اپنے ایمان سے پیچھے تو نہیں ہٹ گئے, کہیں ہماری زندگی سے دعائیں روح تو ختم نہیں ہو گیا. خدا ہماری زندگیوں میں مسلسل آگ دیکھنا چاہتا ہے اور مسلسل وہ اس جستجو کو, اس قدرت کو, اس بھوک, اس پیاس کو, اس شدت کو ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے حضور مقبول ٹھہریں اور نافرمان نہ ٹھہریں. آپ کے گھر میں دعائیا مذبح لاک ڈاؤن میں بھی اور لاک ڈاؤن کے بعد بھی قائم اور دائم رہنا چاہیے. ہیلیلویا ہیلیلویا.
باقی کب سننا ہے، کب جواب، یہ خدا کا معاملہ ہے، آپ کا اور میرا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے، کیا کیا ہے؟ مذبح، اور پھر اس کے اوپر، اور خدا کے دو وعدے ایک دم سے سامنے آ گئے ہیں، نہ زمین پر لعنت بھیجے گا، نہ انسانوں کو کبھی پھر ایسا مارے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے ابھی تک انسان، مطلب ساری زمین سے انسان نہیں مرا ہے۔ بہت سارے ریومرز آ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پوری دنیا سے انسانوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ ہم پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب کی آبادی ہے انسانوں کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم اس آبادی کو 2 ارب پہ لے کر آئیں گے، باقی سب کو مار دیں گے تاکہ ہم تھوڑے لوگوں کو جلدی کنٹرول کر سکیں۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا، یہ مزاح بھی ہے، ہنسی کی بات بھی ہے، کہ اس سارے لاک ڈاؤن میں اگلے سال میں خدا کے فضل سے جو بچوں کی پیدائشیں ہونی ہیں وہ کیلکولیشن سے باہر ہوں گی۔ 2020 میں گائنی والی ڈاکٹرز بہت زیادہ بزی ہو جائیں گی، میٹرنیٹی رومز یہ ہمیں خالی ملیں گے نہیں 2021 میں۔ خدا نے ایسا فضل انسان برائی کے منصوبے باندھے ہوئے ہے، اور خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کر رہا ہے۔ ہیلیلویا! خدا کو کوئی حکمت نہیں سکھا سکتا، نہ ہی اسے کوئی حکمت دے سکتا ہے۔ اس کی اپنی حکمت ہے اور وہ اپنی حکمت میں چلتا ہے۔ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم انسانوں کو کم کریں گے، اور خدا پتہ نہیں کتنے ملین بچے اگلے سال خدا کے فضل سے پیدا ہوں گے۔ آپ شکر گزار ہیں؟ آمین۔ ایک اور خوبصورت وعدہ جو خدا نے کیا وہ دیکھیے ذرا، 9 باب کی پہلی آیت۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ آپ کو یاد ہے یہ اسی طرح کے الفاظ کہاں پر بولے گئے ہیں؟ آمین۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور انہیں اس نے اکٹھا کیا تو خدا نے ان سے کہا کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، بی فروٹفل اینڈ ملٹیپلائی۔ خدا نے آدم اور حوا سے کہا، اور یہاں پر پھر جب ساری دنیا سے انسان ختم ہو گیا ہے تو خدا نوح سے اور اس کے خاندان سے کہہ رہا ہے کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، خدا کا ارادہ ہرگز مارنے کا نہیں ہے۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے، وہ تحمل کرتا ہے۔ خدا کا ارادہ مارنے کا نہیں ہے، خدا کا ارادہ انسان کی افزائش میں ہے، خدا کا ارادہ انسان کو بڑھانے میں ہے، انسان کی ترقی میں ہے، انسان کی کثرت میں خدا کی خوشی اور شادمانی ہے۔ خدا نے جیسے انہیں لاک ڈاؤن سے نکالا ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور کرو۔ خدا کے فضل سے 2021 میں ہم انسان بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، ہم بڑھیں گے، پھلیں گے، زمین کو معمور و محکوم کریں گے۔ جس خدا نے اس زمین کو انسان کے لیے بنایا تھا، کیا اسے نہیں پتا تھا کہ 8 ارب کے بعد زمین میں گنجائش نہیں رہے گی؟ Come on, this is nonsense۔ خدا اگر اب بھی بچے پیدا کر رہا ہے، اس کا مطلب خدا کی مرضی میں یہ چیز شامل ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے، اور زمین پر ہرگز انسان کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی ہے اگر خدا اب بھی اولاد دے رہا ہے، اب بھی زمین میں گنجائش باقی ہے۔ انسانوں کو مارنے والے شاید خود اس زمین سے ہٹ جائیں گے، لیکن انسان پھر بھی خدا کے فضل سے زمین پر جیتا بچے گا۔ آمین۔ خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ پینڈیمک میں بہت سے لوگ پریشان، دشواری، دقت کا سامنا، کچھ لوگ خدا کے سامنے بڑبڑائے بھی ہوں گے، کچھ لوگوں نے منفی باتیں بھی کہی ہوں گی، کفر بکا ہوگا خدا کے لیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایٹ دی اینڈ خدا اس میں سے بھی
ایک بہت بڑی بھلائی پیدا کرنے کو جا رہا ہے، جو ہماری وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، جو ہماری سوچ اور خیال میں بھی نہیں ہے۔ خدا وہ کام کرنے کو جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر ایک آزمائش کے بعد ایک بڑا جلال ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ مصیبت کتنی سی؟ دم بھر کی، دم یعنی یہ سانس آپ نے لیا، یہ دم ہے آپ کا، اتنی سی مصیبت، دم بھر کی ہلکی سی مصیبت، اور جلال کتنا بڑا ہے؟ از حد بھاری اور ابدی جلال۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مصیبت بہت بڑی ہے، لاک ڈاؤن بہت بڑا ہے، میں آپ کو بتاؤں ان کا جلال کتنا بڑا ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے، اگر ہم مصیبت اٹھائیں گے تو جلال بھی۔ مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا، لیکن اب تیرے آئین کو مانتا ہوں۔ مصیبت ہمیں خدا کے قریب لے آتی ہے۔ مصیبت ہمیں خدا کی آواز سننے اور اپنی آواز خدا کو سنانے پر اکساتی ہے۔ مصیبت کے دوران ہم آسمان پر نگاہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور خدا بھی اصل میں یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے منہ، اپنی آنکھیں آسمان کی جانب اٹھانا اور میرے طالب ہونا۔ ہمیں خداوند اپنے خدا ہی کے طالب ہونا ہے، ہر ایک حال میں، ہر ایک بات میں۔ اس مصیبت کے بعد، نو کے لاک ڈاؤن کے بعد جلال کیا ہے؟ اب خدا خود انہیں برکت دے رہا ہے، خود برکت دے رہا ہے۔ لیکن خداوند نے انہیں برکت دی، نہ صرف برکت دی بلکہ کہا کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور کرو۔ میں آپ کو بتاؤں اس سب کچھ کا سبب کیا بنا ہے؟ اس برکت کا، خدا کے وعدوں کا سبب کیا بنا ہے؟ مذبح، اور مذبح پر پیش کی گئی قربانیاں۔ پھر خدا کے منہ سے یہ باتیں اس کے لیے نکلنا شروع ہوئی ہیں۔ اب اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے، میں بالکل کلوز کرنے کو ہوں۔ 5واں باب پیدائش ہی کی کتاب، نو ہنوک کے بیٹے کا بیٹا ہے، یعنی نو ہنوک کا پڑپوتا ہے، اور ہنوک نو کا پردادا ہوا۔ اب اگر آپ ہنوک کے بارے میں پڑھیں 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت، لکھا ہے، اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے، اور پھر اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور اسی نسل میں سے آگے چل کر دیکھیں تو نوح پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ 6 باب کی 9ویں آیت دیکھیے، لیکن نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ۔ نوح کا پردادا کیا کر رہا تھا؟ خدا کے کیا کرتا رہا؟ چلتا رہا۔ یعنی یہ کنٹینیوٹی ہے، یہ تسلسل ہے، وہ مسلسل خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور جو پھر اس کی نسل ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی خدا کے ساتھ ساتھ کیا؟ پردادا بھی اور پھر پڑپوتا بھی۔ اب ہم یقیناً یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہمارے دادا پردادا تو انہوں نے تو خدا کے ساتھ نہیں چلے، وہ تو پتہ نہیں مرے ہوئے جانور بھی کھا پی جاتے تھے، وہ تو شرابیں بھی اپنے گھروں میں بنا کر پیتے تھے، کیکر کی لکڑی کی اور پتہ نہیں کیا کیا، تو ہمارے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے، اس لیے ہم تو اسی تے چھٹے ٹکے۔ یہ سچ ہے، ہمارے باپ دادا پردادا نے شاید اس طرح سے خدا کو اہمیت نہیں دی، شاید سچ بھی ہے کہ کلام ان تک اس طرح سے نہیں پہنچا جس طرح اب کلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اور انہوں نے کلام کو اس طرح سے رسپانس نہیں کیا جس طرح سے اب انسان کر رہا ہے۔
میں آپ کو جس بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، مذہب بنانا اور مذہبوں پر خدمت کرنا یہ آپ کی نسل در نسل پہچان بننا چاہیے. کاش کہ سب آمین کہتے. میں نے کہا کہ مذہب بنانا اور مذہبوں پر مسلسل خدمت کرنا، دعا کرنا، یہ آپ کی اور میری مسلسل پہچان ہونا چاہیے. یہ ہماری خاندانی پہچان ہونا چاہیے. ہمارے خاندانوں کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ یہ خاندان دعا کرنے والا ہے، یہ خاندان مذہبوں پر خدمت کرنے والا ہے، یہ خاندان وہ ہے جن کی کمریں بندی ہیں اور جن کے چراغ جلتے رہتے ہیں. ہماری پہچان دعائیا مذہبہ ہونا چاہیے. ہیلیلویا. اس کا پردادا خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ ایسے ساتھ ساتھ چلتا رہا کہ خدا نے اسے زندہ ہی اٹھا لیا. خدا نے کہا میاں تو مجھے اتنا پیار کرتا ہے، تو میرے ساتھ آ جا، تو میرے ساتھ رہا کر. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اور پھر جو اس کی نسل ہے، اس کا جو پڑپوتا ہے، وہ بھی اسی اسپرٹ میں موو کر رہا ہے. وہ بھی دعائیا مذہب قائم کرنے والا ہے. وہ راست باز ہے. وہ جب لاک ڈاؤن سے نکلتا ہے تو سب سے پہلا کام مذہبہ قائم کرتا ہے. نسل در نسل. خدا کی برکت آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سٹرگل کرنی نہیں پڑے گی کہ بچے نہیں سنتے ہیں، بیٹی نہیں سنتی ہے، بیٹا نہیں سنتا. آپ خود سے ٹھیک ہو جائیں، آپ کی نسلیں، آپ کی میراث بھی خدا کی تعظیم کرنا شروع ہو جائے گی. جو اسپرٹ ہنوک میں ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہی اسپرٹ نو میں ہے، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور پھر ساری زمین سے خدا نے انسانوں کو مار دیا اور نوح کی نسل کو پھر خدا نے زمین پر آگے افزائش بخشی ہے. کتنا بڑا فضل ہے یہ نوح پر. لیکن سبب کیا ہے؟ یہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں مبارک ہوں، آپ کی نسلیں بابرکت ہوں، آپ کی نسلوں میں خدا جانا اور پہچانا جائے؟ آپ کو اپنے دعائیا مذہبوں کو قائم کرنا ہوگا. لاک ڈاؤن کھلنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد اب آپ پر اور مجھ پر دعا کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمیں زیادہ دعا کرنی ہے، ہمیں زیادہ جان فشانی کرنی ہے، ہمیں زیادہ جان مارنی ہے. روزہ دعا، روزہ دعا. جب تک ہم پاکستان کی سرزمین کو محمود نہ بنا لیں، ہم آرام لینے نہ پائیں گے. آمین، آمین، آمین. کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ خدا لاک ڈاؤن کھلے یا بند ہو، ہمارے گھر میں دعائیا مذہبوں پر آگ جلتی رہے گی. کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے کہ کچھ بھی حالات کیوں نہ ہو، خدا ہمارے گھر سے شکر گزاری کی قربانیاں، ہمارے گھر سے دعا کا بخور آسمانوں تک پہنچتا رہے گا، اور تو اس کی خوشبو لینا اور اپنی برکتوں کو آسمان سے زمین پر نازل کرنا. آئیے دعا کرنا شروع کریں. جن جن کے گھروں میں دعائیا مذہب قائم ہیں خدا کا شکر ہو. جن کے گھروں میں اب بھی دعائیا مذہب قائم نہیں ہیں، بلکہ وہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد شاید زیادہ ہیں، وہ نرم ہو گئے ہیں، انہوں نے نرمی اختیار کر لی ہے، دعا کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. آئیے دعا مانگے اور ہاتھ اٹھائیے کہ یہ خدا میرے گھر میں دعائیا مذہب کو اور مضبوط کر دے، میری شخصی دعا کو اور مضبوط کر دے، ہماری خاندانی دعائیا زندگی کو اور مضبوط کر دے. خدا ہم یسوع مسیح کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں، ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں. خدا ہم ہاتھ اٹھاتے اور دعا مانگتے ہیں، ہمیں بھی نوح کی مانند مرد راست باز بنا، ہمیں خاتون راست باز بنا. خدا ہم یسوع مسیح کے نام سے ہم دعا کرنے والے بننا چاہتے ہیں، ہم دعا کرنے والی بننا چاہتی ہیں. خدا ہمارے گھروں میں دعا کی آواز آئے، خدا ہمارے گھروں میں دعائیا زندگیاں بحال ہو، ہمارے خاندان بحال ہو. خدا ہمارے گھروں میں دعائیا مذہب پر تیری آگ جلتی رہے. ہاں خدا یسوع کے نام سے میں تیرے کلام کی اس تاثیر کو اس کلیسیا میں ریلیز کرتا ہوں. خدا ریلیز
یوز کرتا ہوں خدا، اور ان کی زندگیوں میں، ان کے خاندانوں میں دعائیہ مذہب کی اہمیت کو یسوع مسیح کے نام سے انڈیلتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی مذہبوں کو نظر انداز نہ کرے. ان میں سے ہر ایک مذہبہ کا خادم، مذہبہ کی خادمہ ہو خدا. ان کی کمریں بندی رہیں اور ان کے چراغ جلتے رہیں. ملک سے باہر بھی جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں خدا، ان پر بھی تیری برکت ہو. ان کے گھرانے بھی دعا کی تاثیر کی لپیٹ میں آ جائیں. انٹرنیشنل خدا، جہاں جہاں لوگ اس ٹرانسمیشن کو، اس سٹریم کو سن رہے ہیں خدا، اس پیغام کو سن رہے ہیں، وہ یسوع مسیح کے نام سے دعا کرنے والے بن جائیں، مذہبوں پر خدمت کرنے والے بن جائیں خدا. ان کے گھٹنے مضبوط ہو جائیں، ان کے بازو مضبوط ہو جائیں خدا، اور تیری سلامتی اور تیری برکت خدا ان سے ہرگز جدا نہ ہو. یسوع مسیح کے نام سے آمین.